دجال کا فتنہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح احادیث طیبات میں اپنی امت کو ارشاد فرمائی۔ مسند احمد بن حنبل کی 15831 نمبر حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الی ان تقوم الساعۃ فتنۃ اکبر من فتنۃ الدجال۔ تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے، اور میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، اور ایک چیز میں تمہارے سامنے وہ بیان کرتا ہوں جو کسی بھی نبی نے اپنی امت کے سامنے بیان نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا اور باخبر کیا اور متنبع کیا، اور ساتھ ہی دجال کی معرفت اور دجال کی پہچان کے حوالے سے اس کی علامات اور نشانی بھی بیان فرمائی ہیں۔ اب ہمارے موجودہ دور میں دجال کے حوالے سے مختلف لوگوں کے بیانات اور مختلف کلپس سوشل میڈیا پہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ کوئی دجال کی کوئی تشریح کر رہا ہے، اور کوئی دجال کو خارج عن الانسان کوئی الگ سے مخلوق قرار دے رہا ہے، اور کوئی دجال کی سائنس کے اعتبار سے تشریحات دجال کے متعلقہ حدیث کی کر کے اس کو کوئی اور ہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے، کتب حدیث میں صحیح حدیث ہے کہ دجال جو ہے وہ خارج عن الانسان الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ انسان ہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ رجلن کے لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ صحیح بخاری میں 3441 اور 3440 اور سنن ابی داؤد میں 4320 نمبر حدیث میں باقاعدہ رجل کے لفظ موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں کہ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دجال کو دیکھا، رجل احمر جسیم، کہ وہ سرخ رنگ کا مرد ہے اور ایک باری جسم کا ہے، ثم رأیت رجلا وراءہ جعدا، یہ 3440 نمبر حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ پھر میں نے ایک ایسے مرد کو دیکھا، ایسے آدمی کو دیکھا، وراءہ جعدا قططا، اور فرمایا کہ اس کے گنگریالے بال تھے۔ تو اس میں بھی حضور نے اس کے لیے رجل کا لفظ استعمال کیا، اور سنن ابی داؤد میں 4320 نمبر جو حدیث ہے اس میں باقاعدہ لفظ موجود ہے کہ رجل قصیر، کہ دجال ایک چھوٹے قد کا آدمی ہوگا۔ تو ان حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ دجال انسان ہے، آدمی ہے، اور اس کے لیے رجل کے لفظ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا ہے، یہ کوئی خارج عن الانسان الگ سے کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ جب یہ بات واضح ہوگی کہ دجال انسان ہے تو اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا، انسان ہی ہوگا، تو اس کا کسی ریلیجن کے ساتھ اور اس کا کسی مذہب کے ساتھ، کسی فکر کے ساتھ تعلق ہوگا کہ نہیں؟ اس سلسلے میں احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، اور وہ دجال ہوگا تو کن لوگوں میں ظاہر ہوگا؟ یہودیوں میں، عیسائیوں میں، سکھوں میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، کن میں ظاہر ہوگا؟ تو صحیح بخاری کی 4402 نمبر حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، انہو یخرج فیکم، حضور فرماتے ہیں دجال تم میں نکلے گا، یعنی حضور اپنی امت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ دجال انہو یخرج فیکم، وہ تم میں نکلے گا۔ اور صحیح مسلم میں 7381 اور 7382 نمبر حدیث ہے کہ یخرج الدجال فی امتی، دجال میری امت میں نکلے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان دو احادیث کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ دجال اس امت میں نکلے گا۔ اب اس امت میں جب نکلے گا تو اس امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت اور امت دعوت۔ امت دعوت وہ لوگ جن کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، چاہے وہ کسی بھی دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ان سب کے لیے ہے، تو اس اعتبار سے وہ امت دعوت میں شامل ہے۔ اور امت اجابت وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ امت اجابت ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اس امت میں دجال نکلے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، اب یہ ہے کہ اس کا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہوگا؟ تو اس سلسلے میں صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 174 نمبر حدیث، اور یہ حدیث خوارج کے بارے میں ہے، اور یہاں خوارج کے حوالے سے تفصیلی انشاءاللہ میں چند چیزیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ باب و ذکر الخوارج امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں بیان کیا، اور اس کے تحت 174 نمبر حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے آئے، اور اس میں آخری الفاظ اور کلمات یہ ہیں کہ حتیٰ یخرج فی عرادہم الدجال، کہ انہی خوارج ہی کے آخری گروہ میں دجال نکلے گا، دجال انہی کے گروہ میں سے ظاہر ہوگا، انہی کے گروہ میں نکلے گا۔ اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں 174 نمبر ہے، اور غیر مقلد وہابی عالم ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں 2455 نمبر اس حدیث کو بیان کیا، اور اسی حدیث سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مرفوعاً اس صحیح حدیث کا ایک شاہد سنن ابی داؤد میں، مسند ابی داؤد طیالسی میں، اور مسند احمد ابن حنبل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی موجود ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حتیٰ یخرج الدجال فی بقیتہم، حتیٰ کہ دجال خارجیوں کے باقی جو گروہ ہے آخری، اس گروہ میں دجال کا ظہور ہوگا اور اس گروہ سے دجال نکلے گا۔ اور اسی طرح سنن نسائی میں 4108 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث پہ اس کو ناصر الدین البانی غیر مقلد وہابی عالم نے اس کو صحیح قرار دیا، اور اپنی کتاب السلسلۃ احادیث صحیحہ میں 2406 نمبر حدیث اس کو لے کے اسی حدیث کو صحیح قرار دیا، اور مسند احمد ابن حنبل میں 19808 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی علامات اور ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا یزالون یخرجون، کہ یہ خارجی ہمیشہ نکلتے رہیں گے حتیٰ یخرج آخرہم مع المسیح الدجال، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح الدجال یعنی دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تو خارجیوں کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ سنن ابن ماجہ کی 174 نمبر حدیث کے مطابق دجال خارجیوں میں سے نکلے گا۔ اب یہ خارجی کون ہے؟ کتب احادیث میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں خوارج کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں 6930، 31، 32 اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 2400 تقریباً 70 کے قریب 20 سے زیادہ حدیث، اور سنن ابی داؤد میں اسی طریقے سے 20 کے قریب احادیث موجود ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی علامات اور ان کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اور ان کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی اور علامت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 6930 نمبر حدیث کے اوپر ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق قرار دیتے تھے۔ وقال انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان خارجیوں نے کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں یہ مسلمانوں پہ چسپاں کی ہیں۔ تو خوارج کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کافروں پر اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، یہ خارجیوں کی ایک علامت ہے۔ اور صحیح بخاری 6930 میں ہے، حضور فرماتے ہیں یخرج قوم فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی حداث الاسنان، ان کی عمریں کم ہوں گی، سفہاء الاحلام اور بے وقوف ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، وہ مخلوق میں سے مخلوق کے قول کا بہتر بیان کریں گے۔ ایک لفظ صحیح بخاری میں یہ ہے، اور سنن ابی داؤد میں 4767 نمبر جو حدیث ہے اس میں لفظ ہے من قول خیر البریہ، کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھیں گے۔ اور بخاری میں 6931 کے لفظ ہیں قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، کہ یہ خارجی وہ قوم ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، یقرؤون القرآن، یہ قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے۔ صحیح مسلم 2449 ہے ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن، یہ خارجی جو ہیں یہ قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے
اور 2452 نمبر صحیح مسلم حدیث ہے انہو من ذئب ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رطبا، کہ یہ خوارج ایسے ہوں گے جو اللہ کی کتاب کو بڑے مزے سے اور بڑی ہی لہجے کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے، بڑے مزے سے پڑھیں گے۔ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ سنن ابی داؤد 4764 نمبر صحیح حدیث ہے، اور 4765 نمبر سنن ابی داؤد کے حدیث میں الفاظ یہ ہیں یحسنون القیل ویسیئون الفعل، یہ خوارج گفتار کے بڑے اچھے ہوں گے، یعنی ان کی بولی بہت میٹھی ہوگی، لیکن یسیئون الفعل یہ کردار کے برے ہوں گے، یہ خارجیوں کی علامت ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں 4765 نمبر حدیث میں یہ الفاظ ہیں یدعون الی کتاب اللہ، یہ خارجی لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، لیسوا منہ فی شیء، لیکن ان کو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلائیں گے قرآن کی طرف لیکن ان کو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور ان کی ایک نشانی سنن ابی داؤد میں 4768 نمبر حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ وہ اس قدر قرآن پڑھیں گے لیست قراءتکم الی قراءۃ شیئا، تمہارا قرآن پڑھنا ان خارجیوں کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اتنا قرآن پڑھیں گے۔ لا صلاتکم الی صلاۃ شیئا، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گی، وہ اس قدر نمازیں پڑھیں گے۔ ولا صیامکم الی صیام شیئا، اور نہ ہی تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ ہوں گے، یعنی وہ اس قدر روزے رکھیں گے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور نشانی ہے 2453 نمبر حدیث میں کہ یتلون کتاب اللہ لینا رطبا، وہ قرآن کو پڑھیں گے، گرنتھ وید تورات انجیل کو نہیں پڑھیں گے، وہ قرآن کو پڑھیں گے، اور اس قدر قرآن کو اس انداز سے پڑھیں گے یتلون کتاب اللہ لینا رطبا، وہ قرآن کو زبانیں موڑ موڑ کے اور بڑی تر و تازہ کر کے پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اے یحرفون معانیہ و تاویلہ، وہ قرآن کے معانی اور اس کی تعویل میں تحریف کریں گے، تحریف کر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، قرآن ضرور پڑھیں گے۔ تو یہ خارجیوں کی علامات اور نشانیاں، اور ایک علامت اور نشانی ان کی یہ ہے کہ قص اللحیہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق گنی داڑیاں ہوں گی، محلوق سر سے ان کی ٹنڈیاں ہوں گی، مشمر الازار ان کی جو ازار ہے وہ گٹوں سے ٹخنوں سے بہت بلند ہوں گی۔ یہ ان کی نشانیاں کتب احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان فرمائی۔ تو اب ان احادیث سے یہ بات، ایک تو خارجیوں کی علامات اور نشانیاں پتہ چل گئی، اور سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی دونوں حدیثوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دجال جو ہے وہ خارجیوں کے گروہ سے نکلے گا، اور خارجی ہی آخر میں اس کا ساتھ دیں گے، خوارج اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس کا ساتھ دے کے اس کے ساتھ چلیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے ابھی حدیث گزری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے، ایک رجل ہے جس کے گنگریالے بال ہیں اور سرخ رنگ کا ہے، اور حضور فرماتے میں نے اس کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے، اور وہ دجال ہے۔ میں نے دجال کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3440، 3441، 5902، اور صحیح مسلم میں 426 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ جبکہ دوسری حدیث میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ دجال جب فتنۃ الکبریٰ برپا کرے گا وہ دنیا کے سارے ملکوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالے گا، لیکن مکہ اور مدینہ تک وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ صحیح بخاری کے اس حدیث کے مطابق تو واضح ہوا کہ وہ دجال کو حضور نے طواف کعبہ کرتے دیکھا، اور دوسری حدیث کے مطابق یہ ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اب ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ تو اس کی تطبیق کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جب ابتداً دجال نکلے گا تو ابتداً دجال ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ ایک اور حدیث طبرانی کی جو روایت سند کے اعتبار سے تو کمزور ہے، سند کے اعتبار سے اس میں ایک راوی ہے جس کو حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب النہایہ
فی الفتن والملاحم میں ذکر کیا، راوی اس میں سعید بن محمد الثقفی ہے، کمزور راوی ہے، اور اسی روایت کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں طبرانی کے حوالے سے نقل کیا، اور اس روایت سے حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب النہایہ کے صفحہ 88 پر رزلٹ بھی نکالا، اور وہ رزلٹ یہ نکالا ہے کہ فَيَظْهَرُ اولا فی صورت ملک من ملوک الجبابرہ، سب سے پہلے دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ ایک ظالم بادشاہ کی صورت میں ظاہر ہوگا، ثم یدعی النبوہ، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، ثم یدعی الربوبیہ، پھر دجال ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ اور یہ رزلٹ حافظ ابن کثیر نے اسی روایت سے نکالا ہے جو امام طبرانی نے ذکر کیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مغنم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدجال لیس بہ خفا، دجال اس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، بالکل واضح ہو چکی ہے، انہ یجیء من قبل المشرق، کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، فیدعو الی حق، لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا، فیتبعو، جب وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا تو پھر لوگ اس کی اتباع کریں گے، اس کی پیروی کی جائے گی، ویذهب للناس، پھر وہ لوگوں کے لیے نکلے گا، فیقاتلہم، پس وہ لوگوں کے ساتھ قتال کرے گا، فیظہر علیہم، اور وہ لوگوں پر غالب آ جائے گا، فلا یزال علی ذلک حتی یقدم الکوفۃ، معاملہ ایسے ہی رہے گا حتیٰ کہ دجال پھر کوفہ میں آ جائے گا، اور پھر وہ اللہ کے دین کا اظہار کرے گا، اس کو ظاہر کرے گا، وَيَعْمَلُ بِهِ، اور دین کے مطابق عمل کرے گا، فَيُتَّبَعُ، اور اس کی پیروی کی جائے گی، وَيُحِبُّ عَلَى ذَلِكَ، اور وہ اس کو بڑا پسند کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنِّي نَبِيٌّ، اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں تو نبی ہوں، فَيَفْزَعُ مِنْ ذَلِكَ كُلُّ ذِي لُبٍّ، اور ہر عقل والا پھر خوف زدہ ہو جائے گا، وَيُفَارِقُهُ، اور اس کو چھوڑ دے گا۔ اس روایت سے حافظ ابن کثیر نے رزلٹ بھی نکالا، اور اس روایت کو اگر سامنے رکھا جائے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، اس میں راوی سعید بن محمد الثقفی ہے، لیکن صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے ابھی پیش کی ہے، پڑھی ہے، کہ دجال جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرے گا، کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ سنن ابن ماجہ کی 174 نمبر حدیث کے مطابق ہے کہ وہ خارجیوں کی جماعت میں سے نکلے گا۔ سنن نسائی کی 4108 نمبر حدیث ہے کہ دجال کا ساتھ خارجی دیں گے۔ ان احادیث سے بھی اس کو سپورٹ ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، اور معنوی طور پہ اس کی صحت جو ہے وہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خارجی جب وہ دجال نکلے گا تو ابتداً وہ ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ ابتداً وہ اپنا آپ جو ہے وہ نہ تو نبی ہونا اعلان کرے گا، ظاہر کرے گا، اور نہ ہی اپنا جو ہے وہ اس کا ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ چلے گا، اور پھر آخر میں جب اس کے فالورز بڑھ جائیں گے، اس کے ماننے والے بڑھ جائیں گے، تو پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور نبوت کے دعوے کے بعد پھر وہ آخر میں ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر 40 صبح وہ ایسی کرے گا کہ وہ فتنۃ الکبریٰ برپا کرے گا، اور اس قدر وہ فتنہ کبریٰ برپا کرے گا کہ پوری دنیا کے شہروں کو رون ڈالے گا، لیکن مکہ اور مدینہ تک اس کا فتنہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ رب العزت نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے اوپر اپنے فرشتے اس قدر حفاظت کے لیے معمور کر دیے ہوں گے کہ وہ مکہ اور مدینہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح، اور ساتھ اس کے اور وہ حدیث بھی ملا لیں جس میں جو ہے وہ ابن سیاد کے حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں، بالخصوص صحیح بخاری میں 7355 نمبر حدیث ہے کہ حضرت جابر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ دجال ہے۔ اب یہ ابن سیاد جو ہے یہ کہاں پیدا ہوا؟ یہ مدینہ میں پیدا ہوا، اور مدینہ شریف ہی رہا، جبکہ صحابی رسول اس کے بارے میں قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ یہ دجال ہے۔ تو اب اسے واضح ہوا کہ دجال ابتداً اس کا مدینہ میں آنا یہ منع نہیں تھا، یا رکاوٹ اس کے لیے نہیں تھا، ہاں اس کے لیے رکاوٹ اس وقت بنے گا جب وہ فتنۃ الکبریٰ برپا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی جو ہے وہ دجال کے حوالے سے کلیئر ہونی ضروری ہے کہ ایک ہے دجال اکبر، جس کا تذکرہ احادیث میں باقاعدہ اس کی علامتیں اور اس کی معرفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور باقی ہیں چھوٹے چھوٹے دجال۔ اب ان چھوٹے چھوٹے دجالوں کے حوالے سے بھی کتب احادیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مختلف احادیث موجود ہیں۔ مثلا جس طرح صحیح بخاری میں
3609, 7121 اور اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے. سنن ابی داؤد میں 4334 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد 30 کے قریب دجال آئیں گے، دجال کذاب آئیں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھیں گے. اب یہ 30 دجال اور کذاب کا ذکر جو مختلف کتب احادیث میں آیا ہے، یہ اس سے مراد جو ہے وہ جو اس کے دجال کے بچونگڑے اور وہ لوگ ہیں جو مختلف ادوار میں اور مختلف جو ہے نا وہ زمانوں میں وہ دجل کر کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے لوگوں کے سامنے ملمہ کاری اور جال سازی کر کے حق و باطل کو آپس میں ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 اسی سلسلے میں ایک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں دجال کذاب لوگ آئیں گے. یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے وہ احادیث بیان کریں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ جو حدیثیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی نہیں ہوں گی. ایاکم و ایاہم، تم ان سے بچ کے رہنا اور ان کے قریب نہ جانا، ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو دجال کی خبر دی کہ مختلف قسم کے دجال ہوں گے اور وہ دجال یا تو جھوٹی حدیثیں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے یا حدیثیں تو لوگوں کے سامنے رکھیں گے لیکن ان میں تحریفیں کر کر کے ان کے معانی اور ان کی تعویل کو بدل بدل کے ان کے اندر معنوی تحریفیں کر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. وہ دجال کذاب ہوں گے. اب دجال کے ساتھ کذاب کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، کذاب تو جھوٹے کو کہتے ہیں اور دجال اس کو کہتے ہیں کہ جو جھوٹ تو بولتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے ملمہ کاری کے ساتھ. وہ حق و باطل کو ملا کے، اندر اس کے باطل ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ملمہ کاری کر کے، جس طرح ایک برتن کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے، اس طریقے سے وہ جھوٹ کے اوپر سچ کی ملاوٹ یا سچ کی لپیٹ سچائی کی وہ ڈال کر لوگوں کو جو ہے نا وہ جھوٹ لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرے گا. اب اس حدیث سے ان 30 دجالوں کا اور 30 کے قریب دجالوں کا ذکر بھی ملا اور اس کا پتہ بھی چلا. اور ساتھ ہی اس بات کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ تم نے ایسے دجالوں سے بچ کے رہنا ہے. ایاکم و ایاہم، ان سے دور رہو، ان کو اپنے قریب نہ آنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اور دجال سے بچنے کے حوالے سے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے نفس پر بڑا اعتماد کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہونے لگا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا جی، ہم دیکھتے ہیں، سنو سب کی مرضی اپنی کرو، سب کی سننی چاہیے. اب ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے 4319 نمبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سمع بالدجال، تم میں سے جو بندہ دجال کے بارے میں سنے کہ دجال آ چکا ہے، فَلْيَنْأَ عَنْهُ، پس وہ دجال سے دور بھاگے، دجال کے قریب نہ جائے. دجال کا سن کے تو یہ نہ رکھے ذہن کہ میں سنوں تو صحیح کرتا کیا ہے، سنوں تو صحیح وہ کہتا کیا ہے. فَلْيَنْأَ عَنْهُ، پس وہ اس سے دور بھاگے. فَوَاللَّهِ، پس اللہ کی قسم، ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، اللہ کی قسم ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا، وہ کہے گا میں تو مومن ہوں، مجھے کیا ہونے لگا ہے، اور وہ اس کے پاس جائے گا. فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ، جو وہ شبہات اٹھائے گا پس یہ اپنے آپ کو مومن کہنے والا اس دجال کے شبہات کا پیروکار بن جائے گا. کیونکہ دجال جو ہے، دجال دجل کرے گا،
وہ جھوٹ کے اوپر سچائی کی لپیٹ اور سچائی کی ملمہ کاری کر کے لوگوں کے سامنے جھوٹ کو سچ کر کے پیش کرے گا، اور ہر بندہ جو ہے وہ اس جھوٹے دجال کے اس دجل سے جو ہے وہ آگاہ نہیں ہو سکے گا، نتیجتاً جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو کے اس کا پیروکار بن جائے گا۔ اور آخر میں انجینئر محمد علی مرزا کی ایک جگت اور طنز کا جواب بھی دینا ضروری ہے۔ اس نے دجال کے حوالے سے ایک روایت صحیح بخاری مسلم کی بیان کی اور اس کے تحت ایک جگت ماری ہے اور ایک طنز کیا ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، کاف الف فا را، اور یہ لوگ اس کو پڑھیں گے کاف سے کشف اور الف سے الہام، اور اس طرح پھر آگے کر کے وہ لے کے بات کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا کہ کس انداز سے کشف اور الہام کا رد کرنے کے لیے جگتے مارتا ہے اور طنز کرتا ہے۔ مرزا صاحب، اگر کوئی کاف کو کشف اور الف کو الہام پڑھ سکتا ہے، کافر کے کاف اور الف کو، تو تمہارا کوئی علمی کتابی فالور جو ہے وہ اس کاف الف فا را کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتا ہے کہ وہ شاید وہ کاف سے کتابی سمجھتا رہے، الف سے انجینئر سمجھتا رہے، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ کہ کافر جو اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا دجال کے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں 6367، اس میں حضور فرماتے ہیں یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، کہ وہ جو کافر لکھا ہوا ہوگا نا اس کو ہر مومن پڑھ لے گا، مومن پڑھا لکھا ہو، لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ہر مومن مسلمان اس کو پڑھ لے گا۔ اللہ رب العزت اس کو بصارت بھی عطا کرے گا، بصیرت بھی عطا کرے گا۔ اب اس میں اگرچہ اختلاف ہے علماء کا، محدثین کا، کہ وہ جو دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا وہ حقیقتاً لکھا ہوگا کہ یہ حصی طور پر، مانوی طور پر، یعنی مانوی طور پر لکھا ہوگا، اس کو بصیرت دیکھے گی یا بصارت دیکھے گی؟ تو ایک جماعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے علماء کی، محدثین کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مانوی طور پر لکھا ہوگا، مومن کی جو ہے وہ بصیرت اس کو پڑے گی، اور دوسری جماعت محدثین اور علماء فقہا کی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقتاً لکھا ہوا ہوگا، اور انسان مومن مسلمان اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا لکھے ہوگا، اور چاہے وہ پڑھا ہوا ہو، لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ اس کافر کے لفظ کو پڑھ لے گا۔